बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा हो। ये एक पुरसकून रात थी। चांद आसमान पर अपनी चमक बिखेर रहा था। हर तरफ अजीब सी सुकून फैला हुआ था। शहर की गलियां खाली थी और सिर्फ दूर से किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हसन अपने कमरे में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। इसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बोझ क्यों है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। वालिदैन खुश थे, इसका कारोबार भी ठीक था और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसी दौरान इसकी बहन मरियम, जो कि इससे 2 साल छोटी थी, इसके कमरे में दाखिल हुई। मरियम की आंखों में भी अजीब सी परेशानी थी। भाई, क्या आपको भी अजीब सा लग रहा है? इसने धीमी आवाज़ से पूछा। हसन ने सर हिलाया। हाँ मरियम, कुछ तो है जो ठीक नहीं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मरियम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे कल रात एक ख्वाब आया था। मैंने देखा हम सब एक बड़े सहरा में हैं और अचानक ज़मीन फट जाती है। मैं चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रही हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हसन ने इस बात को गौर से सुना, फिर कुरान की तरफ देखा। अल्लाह बेहतर जानता है मरियम, शायद ये कोई इशारा है। हमें दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इसी रात हसन को भी एक अजीब और गरीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो अंधेरे जंगल में खड़ा था, जहाँ कोई रास्ता नहीं था। इसके इर्द गिर्द दरख्तों की खौफनाक आवाजें थी और फजा में खौफनाक सी गूंज थी। अचानक इसके सामने एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई, जिसकी आंखें खून जैसी सुर्ख थी। वो औरत हुसन से बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। औरत हसन के करीब आई और एक जोरदार आवाज में बोली, तुम्हारे ऊपर एक बड़ी आजमाइश आने वाली है, लेकिन अगर तुम ईमान की रोशनी को मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम्हें नजात मिलेगी। हसन की आंख खुली, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने फौरन वजू किया, तहज्जुद की नमाज अदा की और नमाज के दौरान इसने अल्लाह से दुआ की कि वो इससे इसकी खानदान को किसी भी आने वाली मुसीबत से महफूज रखे। अगले दिन हसन अपने दोस्त फाहद से मिला। फाहद एक कामयाब कारोबारी शख्स था और हसन का बचपन का दोस्त भी था। वो दोनों साथ बैठे चाय पी रहे थे जब फाहद ने अचानक हसन की तरफ देखते हुए कहा, हसन, मैंने कल रात एक अजीब सा ख्वाब देखा है। मैं तुम्हें देखा कि तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। हसन ने फाहद की बात सुनकर हैरत से कहा, तुम्हें भी? ये बहुत अजीब है। मेरी बहन को ने भी कुछ ऐसा ही देखा है और मैंने भी कल रात एक खौफनाक ख्वाब देखा है। फाहद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हसन, ये सब कुछ इत्तेफाकी नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा। शायद अल्लाह हमें किसी बड़ी आजमाइश के लिए तैयार कर रहा हो। अगले कुछ दिनों में हसन और मरियम के ख्वाब में मजीद अजीब और गरीब पेचीदा होते चले गए। हसन ने अपने वालिदैन से भी इसके बारे में बात की, लेकिन वो भी कुछ न समझ सके। एक रात जब सब घर वाले सो रहे थे, अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हसन भागता हुआ दरवाजे पर गया। जब इसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। बेटा, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आई हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तहान आने वाला है और सिर्फ तुम्हारी दुआ और सब्र ही तुम्हें इस इम्तहान से गुजार सकेंगे। ये कहते हुए वो औरत गायब हो गई। हसन परेशान हो गया, लेकिन इसने अपने आप को मजबूत किया और इसी रात अल्लाह से मदद मांगी। कुछ ही दिन के बाद हसन का कारोबार अचानक ज़वाल पजीर होने लगा। जिन लोगों ने इस पर भरोसा किया था वो सब इसे छोड़ गए। मरियम भी बीमार हो गई और डॉक्टरों ने इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं बताया। हसन की वालदा भी इस सब सूरत हाल से बहुत दिल गिरफ्तार हो गई। हर तरफ मुश्किलात का सामना था, मगर हसन हिम्मत नहीं आ रही। हर रात तहज्जुद पढ़ता, दुआ करता। एक दिन जब हसन मस्जिद में बैठा दुआ मांग रहा था, एक अजनबी शख्स इसके पास आया और बोला, अल्लाह तुम्हें आजमाता है, लेकिन वो कभी भी अपने बंदे को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। सब्र सब्र करो और जल्द ही रोशनी तुम्हारे अंधेरों को खत्म कर देगी। हसन ने इस शख्स की बात को दिल में बसा लिया। चंद ही दिनों बाद मरियम की तबीयत अचानक बेहतर होने लगी। हसन का कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा और इसके बाद घर को फिर खुशियों से भर दिया। हसन की जिंदगी में खुशियां तो वापस आ गई थी, मगर वो बूढ़ी औरत और ख्वाब अभी इसके जहन में थे। इसे ऐसे महसूस होता जैसे कुछ होने वाला है। मरियम की तबीयत पहले से तो बेहतर थी, लेकिन हसन का दिल अभी भी पूरी तरह से मुतमिन नहीं था।
فہد جو کہ حسن کا بچپن کا دوست تھا ان دنوں کسی دوسرے شہر میں تھا۔ حسن نے اسے فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ فہد نے فوراً کہا حسن میں کچھ جانتا ہوں، میرے پاس آؤ، مجھے لگتا ہے ہم اس آزمائش کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حسن نے اپنی والدہ سے اجازت دی اور اگلے دن فہد کے شہر روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو فہد اسے ایک چھوٹے سے مزار کی طرف لے گیا۔ یہاں ایک بزرگ ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، شاید ہمیں یہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہ دونوں مزار میں داخل ہوئے اور ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ وہ بزرگ بہت پرسکون تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ فہد نے بزرگ کو ساری صورتحال سنائی۔ بزرگ نے کچھ دیر خاموشی سے سنا اور پھر بولے، یہ آزمائش تمہارے ایمان کی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک عظیم مقصد کے لیے چنا ہے، لیکن اس راستے میں تمہیں اپنے صبر عبادت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تمہیں ایک خاص دعا بتاؤں، اسے پڑھتے رہنا اور اپنے دل کو اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کے قریب رکھنا۔ بزرگ نے حسن کو ایک دعا بتائی اور کہا کہ اسے مسلسل پڑھتے رہو۔ حسن نے وہ دعا یاد کر لی اور واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے وہ دعا پڑھنا شروع کر دی اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کی۔ اگلے کچھ دنوں میں حالات کچھ بہتری آنے لگی۔ گھر میں عجیب و غریب واقعات کم ہونے لگے اور مریم بھی مزید پرسکون ہو گئی۔ مگر ایک رات جب حسن تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ایک خوفناک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سایہ بالکل سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ حسن نے قرآن کی آیتیں بلند آواز میں پڑھنی شروع کی، مگر وہ سایہ اس کی طرف بڑھتا گیا۔ حسن کا دل خوف سے لرز رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ اپنی سایہ حسن کی طرف قریب آ کر رکا اور ایک بھاری آواز میں بولا، تمہارے ایمان کی آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، لیکن ایک آخری امتحان ابھی باقی ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں وہ روشنی ملے گی جو ہمیشہ کے لیے تمہیں محفوظ رکھے گی۔ حسن نے ہمت جمع کی اور پوچھا، کون سا امتحان اور تم کون ہو؟ سایہ ہنسا، تم جلد ہی جان جاؤ گے۔ میں وہ ہوں جو اندھیروں میں رہتا ہوں، لیکن تمہیں روشنی کی تلاش کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے سایہ غائب ہو گیا۔ حسن نے فوراً اپنے کمرے میں گیا اور اپنی والدہ کو بلایا اور ساری بات بتائی، اور سب نے مزید دعائیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ لیکن اب یہ نیا سوال تھا، یہ آخری امتحان کون سا ہے؟ حسن اور اس کا خاندان اب شدید خوف اور تجسس میں تھا۔ وہ سب کچھ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ آخری امتحان کی نوعیت سے بے خبر تھے۔ حسن کا ذہن دن رات اسی سوچ میں الجھتا رہا کہ وہ آزمائش کیا ہو سکتی اور کیسے اس کا سامنا کیا جائے۔ ہر رات وہ مریم اور حسن تہجد پڑھتے، خاص دعا مانگتے جو انہیں بزرگ نے بتائی تھی، مگر دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایک رات حسن پھر سویا، بوڑھی عورت پھر اس کے خواب میں آئی اور اس نے بتایا کہ تمہیں وہ چیز جو تمہارے دل کے سب سے قریب ہے، وہی چیز جسے چھوڑنے کا خیال تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، اگر تم نے اس کی قربانی کو قبول کیا تو تمہاری زندگی کا اندھیرا جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حسن کی آنکھ کھل گئی، پسینے میں شرابور، وہ بستر سے اٹھا، فوراً وضو کیا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قربانی؟ مگر کیا چیز؟ کیا یہ اس کے کاروبار کی قربانی یا کسی زندگی کا کوئی اور اہم پہلو؟ حسن الجھن میں مبتلا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے مریم سے اپنا خواب شیئر کیا۔ مریم سن کر کہا، بھائی مجھے لگتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، شاید ہمیں کسی بڑی آزمائش کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حسن نے اگلے چند دنوں میں اپنے تمام معاملات چھوڑ دیے اور صرف دعا اور تلاوت میں وقت گزارنے لگا، اور اپنے دل میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ مسجد سے گھر واپس آ رہا تھا، اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے اس کا دوست فہد تھا۔ فہد کی آواز میں بے چینی تھی۔ حسن نے فوراً ہسپتال آؤ، مریم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور بگڑ رہی ہے۔ حسن جب ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ مریم کو ایک نایاب بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے، اسے فوراً سرجری کرنی ہوگی۔ حسن کے لیے سب کچھ بہت زیادہ تھا۔ مریم اس کے دل کے سب سے قریب تھی۔ اس کی ذہن میں وہ فوراً بوڑھی عورت کی بات آئی، سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ کیا مریم کی زندگی اس قربانی کا حصہ تھی؟ کیا وہ اپنی بہن کو کھونے والا ہے؟ حسن نے اللہ سے دعا کی اور اس امتحان میں صبر عطا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے امتحان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ مریم کو سرجری کے لیے لے جایا گیا اور حسن مسلسل دعا میں مشغول تھا۔ ہر لمحہ اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اللہ سے التجا کی، اللہ اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کر اور میری بہن کو زندگی کو محفوظ رکھ۔
کئی گھنٹے گزر گئے، آخرکار ڈاکٹر باہر آئے اور اس کے خاندان میں بے چینی دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، سرجری کامیاب ہوئی ہے اور مریم اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اس امتحان کو صبر و ایمان کے ساتھ گزارا۔ حسن کو اب سمجھ آیا کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان اللہ پر بھروسہ تھا۔ اس نے سب کچھ اللہ کی رضا کے سپرد کیا اور اللہ نے اسے کامیابی دی۔ اس کا آخری امتحان اپنے خوف اور شک سے نجات پانے کا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ حسن نے اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کو مزید سادگی اور روحانیت کے ساتھ گزارنے کا عزم کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اور صرف ایمان ہی کی روشنی ہمیں اندھیروں سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ایمان پر قائم رہنا ہی آزمائش کا حل ہے۔ ایمان کی روشنی پر ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے، بشرطیہ کہ ہم صبر استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔